آج ہم موجود ہیں فیصل آباد میں، جہاں پاکستان کا معروف کلودنگ برانڈ راجاز ملبوسات اور فیشن انڈسٹری کے انداز تبدیل کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ستارہ گروپ اور راجاز کے CEO اور پاکستان کے معروف انڈسٹریلسٹ، ریئل اسٹیٹ ڈیولپر، کاروباری شخصیت اور فلنتھراپسٹ میاں محمد ادریس، جن کی ویژنری شخصیت نے راجاز کا قیام ممکن بنایا۔ اچھا میاں صاحب، آپ کی نظر میں خوش لباسی کیا ہے، اور کیا واقعی لباس آپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پرسنالٹی جو ہے اس کو لباس سے بہت پہچانا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے خوش لباسی کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ یہ آپ کی پرسنالٹی کو انہانس کرتی ہے، آپ کے امیج کو بلڈ کرتی ہے۔ تو عام طور پر جو خوش لباسی ہے، اچھا پہننا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا لباس پہننے کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اچھا لباس پہننا چاہیے۔ تو انسان جب سے اس ماض وجود میں آیا دنیا میں، اس سے لے کے آج تک اللہ نے انسان کی تکریم، عزت، احترام انسان کو دینے کے لیے ساتھ لباس پہننے کے لیے بھی کہا اور دیا، ویئر کہ جو اینیملز ہیں لباس کی قید سے آزاد ہے۔ سب سے پہلے جو امپریشن انسان کا پڑتا ہے وہ اس کے لباس سے پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں 100 لوگ ہوں گے، اگر اس نے بہت اچھا پہنا ہوا ہے لباس تو کہیں گے یہ بڑا خوش لباس شخص ہے۔ اور عام طور پر ہماری سوسائٹی میں جو بڑا اچھا لباس پہننے والے دوست ہیں، لوگ ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یار یہ اس کی سلیکشن بہت اچھی ہے، اس کی چوائس بہت اچھی ہے، اس کے کلرز بہت اچھے ہیں، اس کا جو سٹف جو پسند کرتا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ آپ خوش لباس ہوں، آپ پاک صاف ہوں، آپ کے کردار کو اور پرسنالٹی دونوں کو عیاں کرتا ہے۔ ستارہ کی ایک ہسٹری ہے، اور ستارہ نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، کلودنگ اینڈ فیبرک برانڈز کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو راجاز کا آپ کو کیسے خیال آیا؟ راجاز کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیں، یہ جو ٹیکسٹائل ہے یہ ہمارے بڑوں نے شروع کی ہوئی ہے، پری پارٹیشن سے پہلے۔ اسی لیگسی کو میرے دادا، میرے والد اور ہماری فیملی، میرا اور میرا بھائی اور میرے باقی کزنز جو ہیں وہ بھی ٹیکسٹائل بزنس کر رہے ہیں، اپارٹ فرام مینی ادر بزنسز۔ تو یہ ایک پیشن، لیگسی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کاٹن ہمیں جانتی ہے اور ہم کاٹن کو جانتے ہیں، اور یہ پہچان ہے ایک دوسرے کی، اس سے ایک خاص رشتہ ہے، ایک خاص رشتہ ہے۔ اور ہم نے پرٹیکولرلی میرے والد صاحب اور میرے تایا نے ہمیشہ کاٹن پہ ایمفیسائز کیا، کاٹن بیسڈ جو ہے ٹیکسٹائل بزنس کیا، مینلی میجورٹی جو ہے۔ آپ اکثر ذکر کرتے ہیں اپنے رسپیکٹڈ ایلڈرز کا، ان کی کنٹریبیوشنز کا، ان کی انٹینشنز کا اس کاروبار میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راجاز کی جو برانڈ ڈیولپمنٹ ہے اس میں ان کے ویژن کا کیا کردار ہے؟ اسی لیگسی کو، اسی پیشن کو، آلدو کہ میں کیمیکلز کا کام کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ ٹیکسٹائل ڈویژن بھی ہے، اور میں بھی اس اپنے بڑوں کی لیگسی کو، ان کے پیشن کو، ان کی ایکسپرٹیز کو، میرے اندر بھی انہیرنٹ وہ شوق اور پیشن تھا، تو میں اس کو لے کے جب چلا تو میں نے سوچا کہ میں جینٹس کی ایک ایسی ورائٹی کریٹ کروں۔ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کیسا کپڑا پہنا ہوا ہے، کیسا کلر پہنا ہوا ہے، کیسا ڈیزائن پہنا ہوا ہے۔ تو چونکہ میں کارپوریٹ کلچر میں موو کرتا ہوں بہت زیادہ، میں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ راجاز جو ہے نا، اب راجاز کا نام آپ دیکھ لیں، کیوں راجاز؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ راجاز کا جب نام آتا ہے تو ساتھ ہی ان کا لباس، ان کا پہناوا، ان کا انداز، ان کا کپڑا، ان کے کلرز اسپیشلی بنائے جاتے تھے۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو برانڈ ہے راجاز، یہ اسپیشلی بنایا گیا ہے، کس کے لیے؟ تمام لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو راجاز کے لیول پہ
پہننا چاہتے ہیں، محسوس کرنا چاہتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں موو کرتے ہیں. راجاز مین لیڈر. اپنے اپنے سیکٹر میں ہر کوئی لیڈر ہے. اور تو جو لیڈرز ہیں وہ لیڈرز نظر آنے چاہیے. اور وہ نظر آنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیول کا، ان کے مزاج کا، ان کی چوائس کے کلرز کے ساتھ کپڑا موجود ہو. یہ جو ساری باتیں ہیں جو بیہائنڈ دی موٹیو میرے ذہن میں تھی، پیشن تھا کہ میں جو چیز میں اپنے بڑوں سے سیکھی ہے یا جانتا ہوں یا میں موو اراؤنڈ کرتا ہوں مزاج کو، تو اس کے مطابق میں بھی اپنی کنٹریبیوٹ کروں ٹیکسٹائل میں. تو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے راجاز کا نام سلیکٹ کیا کہ راجاز کا نام لیں تو ساتھ ہی آپ کے راجاز کی جو پہناوا ہے، ان کا سٹائل ہے، ان کا جو کپڑے کا سلیکشن ہوتی ہے. راجاز ایک کنسیپٹ آف کانفیڈنس. الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ صرف باتیں ہی نہیں تھی، جب عملی طور پر ہم مارکیٹ میں گئے اس کو لے کے تو اٹ از پرووڈ کہ لوگوں نے اس کو پسند کیا. نہ صرف کہ پسند کیا بلکہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے راجاز کے سوٹ بھی لے کے آئے. یہ میں سمجھتا ہوں ریکگنیشن ہے، یہ اپریسیشن ہے کہ انہوں نے اس چیز کو، اس کی کوالٹی کو، اس کے کلرز کو، اس کے سٹف کو پسند کیا. اور اسی پوائنٹ آف ویو سے یہ اب برانڈ ہے. وی آر ان دی ٹیکسٹائل بزنس سنس لاسٹ 70 years. اور الحمدللہ جہاں جہاں جب بھی کوئی برانڈ اسٹیبلش کیا ہے، چاہے وہ لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو پذیرائی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سکسیس دی ہے. اس کی وجہ صرف ایک مین یہی ہے کہ آپ محنت، نیک نیتی، سنسیریٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور جو چیز آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ ورتھ ہوتی ہے اس پرائس کی جو آپ پرائس چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کسٹمر کو یہ پتہ ہو کہ میں جو چیز لینے جا رہا ہوں، جو پرائس مجھ سے مانگی جا رہی ہے، یہ ایکویلنٹ ٹو دیٹ ورتھ یہ کپڑا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اور دوبارہ آ کے مانگے، دوبارہ آ کے دے، اور وہ گفٹس کے طور پر دے، شادیوں پہ دے، فنکشنز پہ دے. جتنے بھی بڑے برانڈ بیچنے والے شاپس ہیں وہاں پہ جا کے راجاز کو مانگے، پوچھیں، تو دیٹ از اے سکسیس اسٹوری، دیٹ از اے سکسیس برانڈ. اچھا میاں صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راجاز نے ستارہ کی روایات کو جاری رکھے ہوئے؟ الحمدللہ. آپ نے جیسے ذکر کیا ہمارے کلچر کا، ہمارے ٹریڈیشن کا، آپ اور آپ کی ٹیم جب راجاز کی پروڈکٹ ڈیزائننگ کر رہی ہوتی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو آپ انوویشن اور ٹریڈیشن میں کیسے بیلنس کریٹ کرتا ہے؟ دیکھیے اس میں نا آپ کو ندیم صاحب بہت R&D کرنی پڑتی ہے اور کمبینیشن بنانا پڑتا ہے. کاٹن کی سلیکشن کرنی پڑتی ہے، ویونگ جو ہے اس کی آپ کو سلیکشن کرنی پڑتی ہے کہ آپ کون سا دھاگا کتنا پتلا کتنا موٹا بنائیں اس ڈیزائن کے لیے، اس موسم کے لیے، تاکہ لوگوں کو کمفرٹ دے سکے. ہمارے ہاں جیسے ابھی آپ نے کہا کلچر ہے، ویدر ہے، ان سب چیزوں کو دیکھ کے R&D کرنے کے بعد جب تک ہم منفرد نہیں ہوں گے، اس بڑا ہارڈ کمپٹیشن ہے. اس ہارڈ کمپٹیشن میں آپ کو ایک منفرد ڈیفرنٹ چیز انٹروڈیوس کرنی ہے، اور وہ اس کی بیس جو ہے آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کی آبزرویشن ہے، اور آپ کی R&D ہے، اور آپ کی وہ پوری ٹیم ہے جو اس کے اندر انوالو ہوتی ہے. اس کے بعد جا کے آپ پاکستان کے اور بھی جو بڑے بڑے برانڈز ہیں اس کے ساتھ جا کے آپ کمپیٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ بڑے سٹورز ہیں، ان سٹورز میں جب یہ راجاز بھی وہاں پڑا ہوگا تو لوگوں نے 4 برانڈز اور بھی دیکھنے ہیں. اس کے بعد جا کے اگر راجاز کی سلیکشن ہوتی ہے، اس کا کپڑا، اس کا فیل، اس کا کلر، اور آف کورس وچ از ویری امپورٹنٹ ناؤ ڈیز، پرائس. جیسے میں نے بھی کہا کہ آپ ایک 10,000 روپے کا سوٹ لے رہے ہیں
کیا اٹ از ورتھ 10,000؟ آپ ایک 3,000 کا سوٹ لے رہے ہیں، از اٹ ورتھ 3,000؟ ہمارے پاس 50,000 روپے کا بھی سوٹ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ 50,000 روپے کا ورتھ سوٹ ہے جو اس نے بائی کرنا ہے. ایک اور آپ کو بتاؤں کہ پروڈکٹس کو ہمیں ہر سیزن میں نیا بنا کر دینا پڑتا ہے. ہم کہیں ایک جگہ سٹک نہیں رہتے، آلدو کہ ہماری پرانی پروڈکٹس چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہر سیزن میں کسٹمر کہتا ہے کہ مجھے اور آج اس سیزن میں مجھے کیا نیا ملے گا. اچھا میاں صاحب، جو پروڈکٹ کریشن ہے اس کے پروسیس میں آپ انوویشن لانے کے لیے R&D کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ وی آر آلویز آن ٹوز کہ ہمیں R&D کرتے رہنا ہے، نئی چیزیں، نئی پروڈکٹس جو ہے وہ بناتے رہنا ہے. اور ہم اس بنا کر پہلے دیکھتے ہیں، نہیں مزہ آتا، نہیں سمجھ آتی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دوسری پروڈکٹ جو پائپ لائن میں ہوتی ہے، R&D میں ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں. جو چیز سمجھ آئے کہ ہاں یہ پروڈکٹ ہے جو کہ ہم اپنے ستارہ کے برانڈ کے ساتھ، راجاز کے ساتھ ہم دے سکیں، تو میک شور کرتے ہیں کوالٹی پروڈکٹ، تاکہ جب یہ کسٹمر تک پہنچے تو اس کی سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ سب سے پرائم ہے. اس کی جو کسٹمر اگر اف ہی از ہیپی تو آر بزنس. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے کمپٹیشن میں جو برانڈز ہیں اسی لیول کی جو فیبرک ڈیولپ کر رہے ہیں، کمپٹیٹیو کاسٹ ہے آپ کی یا ڈیفینیٹلی یہی ہمارا ایکسپیرینس ہے. اور یہی میں نے کہا کہ برانڈ اوور نائٹ بھی بنتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایز آئی سیڈ کہ وی آر سنس لاسٹ 70 years ان دس بزنس ان پاکستان. ادروائز تو وی آر ان دا سیم بزنس، ٹیکسٹائل بزنس پری پارٹیشن، لیکن پاکستان میں آنے کے بعد سنس وی آر ہیئر وی آر ان دس بزنس. آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ یہی پروڈکٹ میں دے رہا ہوں کس کاسٹ پہ دے رہا ہوں، دوسرا آدمی جو دے رہا ہے وہ کس کاسٹ پہ دے رہا ہے، میں کاسٹ افیکٹو ہوں یا نہیں ہوں. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 4 برانڈز ہیں، آپ دیکھیں میرے ہی برانڈ کے باقی 2 لوگ ہیں، اگر وہ زیادہ اوور چارج کر رہے ہوں تو پھر تو کوئی مزہ نہیں ہے نا. آپ کے ایکسپیرینس کا، آپ کے اس بزنس میں ہونے کا، آپ کی R&D کا، آپ کے کاسٹ افیکٹو مینجمنٹ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہی R&D ہے ہماری ہر وقت کہ ہم نے کیسے اچھی سے اچھی کوالٹی دینی ہے، منفرد کوالٹی دینی ہے، اور ایٹ افورڈنگ جو پرائس ہے یا ورتھ آف دیٹ کوالٹی پروڈکٹ ہے وہ دینی ہے. اچھا یہ بتائیے، بینگ دا لیڈر آف دس ٹیکسٹائل انڈسٹری، آپ کے کیا فیوچر پلان ہے راجاز کی ایکسپینشن کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے، اس کی اسکیلیبلٹی کے لیے؟ آپ نے جیسے کہا کہ اگر میں دیکھوں پچھلے 3 سال پہلے جو ہماری کوانٹٹی تھی، اب الحمدللہ ہماری کوانٹٹی اس سے کہیں ڈبل ہو چکی ہے. سیلز ہے اس کے مطابق اسکیل بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ڈیمانڈ کے مطابق بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. باوجود اس چیز کے کہ پاکستان کے اندر جو اکنامک گروتھ یا حالات بڑے ڈپریسنگ رہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان نامساعد حالات کے اندر بھی ہماری جو سیلز ہیں یا ہماری گروتھ ہے وہ بڑھی ہے. اور اب نیکسٹ جو ہے ہم اپنی اسی گروتھ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جو سیلز اور کوانٹٹی جو ہے یا ٹیم جو ہے اس کو ہم اسی طرح بڑھا رہے. اور میں نے آپ کو بتاؤں انشاءاللہ جو جتنے بھی رینیونڈ سٹورز ہیں وہ ہمارا راجاز جو ہے وہ بڑے شوق سے رکھ دے. آپ کہیں بھی ستارہ اسٹوڈیو جو ہے آپ کو راجاز کا برانڈ وہاں پہ ملے گا. تو اس طرح سے اس کی جو سیلز ہے یا اس کے جو ایکسپینشن ہے یا اس کا لارج اسکیل پہ پلان جو ہے، پروگرام جو ہے وہ اپنے پروگرام کے مطابق الحمدللہ جا رہا ہے. اینڈ وی آر الحمدللہ سکسیزفل. اچھا آپ نے ایک بات کہی تھی کاٹن نا،
تو وائی کاٹن؟ مطلب واشن ویئر بھی ہے اور طرح کی فیبرک ٹائپس بھی ہیں، تو کاٹن پہ ہی کیوں اتنا فوکس ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ کاٹن جو ہے اگر دیکھا جائے تو ہیومن باڈی کے پوائنٹ آف ویو سے آل ٹوگیدر 100% جسے آرگینک کہہ لیں، نیچرل کہہ لیں، یہ ہارم لیس ہوتا ہے انسانی باڈی کے لیے. اور اس پوائنٹ آف ویو سے جو کاٹن ہے وہ آپ کو ریلیکس کرتا ہے. میاں صاحب، آپ سے جیسے بات ہو رہی تھی کہ کسٹمر آپ کی ٹاپ پرائرٹی ہے، تو اس کی ریٹینشن کے لیے، اس کی سیٹسفیکشن کے لیے، اس کی لائلٹی کو گین کرنے کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اف دا کسٹمر از سیٹسفائیڈ اینڈ ہیپی دیٹ از آور بزنس. اور تھرو آؤٹ ہمیشہ میں نے اپنے فادر کو، اپنے فور فادرز کو یہی دیکھا کہ وہ ہمیشہ اپنے کسٹمر کے ساتھ لائل، سنسیئر اور آنیسٹ ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے وہ کسٹمر آپ کے ساتھ انٹیکٹ رہتا ہے، اٹیچ رہتا ہے. پھر سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ جو چیز دے رہے ہیں کیا اس ورتھ کی ہے. آپ اپنے کسٹمر کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، یا اس کو چیٹ تو نہیں کر رہے. آپ کوئی اوور نائٹ پیسہ بنانے کے لیے تو کوئی گمک تو نہیں کر رہے. آپ سیریس بزنس میں ہیں، آپ لانگ ٹرم بزنس میں ہیں، آپ لانگ ٹرم ریلیشن شپ میں ہیں. یہ چیزیں ہمیں ہمیشہ مد نظر رہتی ہیں. اور اسی بنیاد پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سلا ہوا کپڑا بھی اس کے اندر مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ نکل آئے تو اٹ از اوورز. اور یہ شروع سے میرے فادر، میرے تایا بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ اگر کلر میں، فیبرک میں اگر مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے تو وہ سلا ہوا کپڑا بھی ہمارا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بھی یہی پالیسی ہے. کسٹمر جو ہے مجھے اس کو خوش رکھنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اور وہی میری بیک بون ہے میرے بزنس کی. تو اس طرح سے اپنے جو لائل کسٹمرز ہیں وی آر ود دیم. اگر وہ ہمارے ہیں تو ہم بھی انہی کے ہیں، ہم انہی کے ساتھ ہیں.